أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے، جس کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہدایت پا جائے پس یقیناً وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 209 اور 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی مضمون کے حوالے سے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے جا چکے تھے۔ یہ ایک بڑا عبرتناک ذکر ہے، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں،
حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کے اس ٹکڑے کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں، میں چند آپ علیہ السلام کے اقتباسات آپ سب لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا جو حوالہ ہے یہ حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 164 تا 165 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عادت اللہ ہمیشہ سے اس طرح پر جاری ہے کہ جب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی ہے اور بہت سے گناہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں، تب اس زمانہ میں خدا اپنی طرف سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تب اس کا مبعوث ہونا دوسرے شریر لوگوں کی سزا دینے کے لیے بھی جو پہلے مجرم ہو چکے ہیں ایک محرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں کی سزا پاتا ہے اس کے لیے اس بات کا علم ضروری نہیں کہ اس زمانہ میں خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی تفسیر امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جلد 3 صفحہ 57 پر فرماتے ہیں، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، پس جب نبی پیدا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تب ان دعاؤں کے اثر سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب اگرچہ گزشتہ گناہوں کی شامت سے ہو مگر نبی کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو یورپ میں یا امریکہ میں، مگر میری دعائیں اس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں، اور وہ عذاب نہیں آتا ہے جب تک میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کریں۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 499 پر فرماتے ہیں، اس سے مسیح موعود کی نسبت پیش گوئی کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص غور اور ایمانداری سے قرآن شریف کو پڑھے گا اس پر ظاہر ہوگا کہ آخری زمانہ کے سخت عذابوں کے وقت جب کہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کیے جائیں گے اور سخت طاعون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہوگا، اس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں، جیسا کہ زمانہ کے گزشتہ واقعات سے ثابت ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم و شان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو؟ اس سے تو سری تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 641 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے
جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ یہی بات اس وقت میں دنیا کے جو انسان ہیں، بنی نوع انسان ہیں، ان میں احمدی حضرات بھی داخل ہیں، غیر احمدی مسلمان بھی شامل ہیں، باقی دنیا کے جو انسان ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا کا ایک مرسل تمہارے اندر موجود ہے اور وہ مدت سے تمہیں پکار رہا ہے، لیکن تم سب نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا ہوا ہے اور اس کے بار بار دن رات پکارنے کے باوجود بھی نہ احمدی مسلمانوں، نہ غیر احمدی مسلمانوں اور نہ باقی جو دنیا کے انسان ہیں ان کی کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے۔ بہرحال سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ اس طرح حضرت مرزا غلام احمد اپنی تفسیر جو ہے جلد 3 صفحہ 57 پر فرماتے ہیں، قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک قوم پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، پچھلے دنوں میں الحکم جو اخبار ہے جماعت احمدیہ قبرستان کا، اس کا ایک میں پڑھا ہے، وہاں پر ایک انہوں نے مرزا مسرور کی طرف سے ایک حوالہ دیا ہوا تھا اور 21 مارچ کا وہ الحکم اخبار ہے 2020۔ اس میں مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں، اگر یہ کرونا وائرس نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا کہ یہ ایک نشان ہے۔ اگر میں اسے کسی قسم کا نشان سمجھتا تو احتیاطی تدبیر سے روکتا۔ سامعین کرام، دیکھیں مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک قوم پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا۔ یعنی جیسے کہ مرزا مسرور صاحب بھی یہی اپنے بیان سے ظاہر کر رہے ہیں اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ یہی آج کل جو حالت ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے، ان کے نام نہاد جو مولوی ہیں پیٹ پر، ان کی بھی یہی حال ہے اور ان کے نام نہاد خلفاء کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں اس وقت کرونا جو ہے پوری دنیا اس کی گرفت میں ہے۔ یہ جو کرونا ہے دسمبر 2019 کے آخر میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پہلے تو چین کو اپنے گرفت میں لیا اس مہلک وبا نے، یا ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چین سے نکل کر پوری دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یورپ آ گیا۔ آج کل یورپ پوری طرح اس کی گرفت میں ہے، اور پھر ایشیا میں بہت سارے ملک ہیں، ایران ہے، اس میں تباہی اس نے مچائی۔ تو اتنا بڑا عالمگیر عذاب جو اس وقت کرونا کی صورت میں دنیا پر نازل ہے لوگوں پر، تو جناب مرزا مسرور احمد صاحب جماعت احمدیہ قبرستان کا نام نہاد جو خلیفہ کہتا پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا کہ یہ ایک نشان ہے۔ اگر میں اسے کسی قسم کا نشان سمجھتا تو احتیاطی تدبیر سے روکتا۔ دیکھیں مرزا مسرور احمد صاحب کے پردادا جان کہتے ہیں، جناب حضرت امام مہدی و مسیح موعود حق مدعو علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک قوم پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے۔ یہی 1 صدی قبل کی باتیں حضرت مرزا غلام حسن لکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نشان اپنے بندے، اپنے برگزیدہ مرسل حضرت مرزا غلام احمد کی صداقت کے حق میں یہ تعاون کا نشان دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ اس کے حوالے سے حضور صاحب بات کر رہے ہیں
اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نظیر کی ضرورت ہے۔ آج یہی اس زمانے میں جو مخالفین تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے، یہاں پر حضور صاحب ان کی بات فرما رہے ہیں، آج انہی کی جماعت پر قبضہ کرنے والے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینی کا بھی عملی طور پر یہی حال ہے، ان کے ایمان کا، ان کے اعمال کا۔ وہ بھی مطلب کہ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے ان کا کہ وہ بھی مرزا مسعود صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کرونا وائرس نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا کہ یہ ایک نشان ہے، اگر میں اسے کسی قسم کا نشان سمجھتا تو احتیاطی تدبیر سے روکتا۔ سامعین کرام، میں مرزا مسرور احمد کے اس بیان کے بالمقابل عام تمام انسانوں سے کہتا ہوں، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی شامل ہیں، ان میں غیر احمدی مسلمان بھی شامل ہیں، باقی نوع انسانی جو ہے ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ کرونا جو وائرس ہے اس وقت دنیا میں، جس نے اپنی گرفت کو لے لیا ہوا ہے اور لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں اس سے، اور اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں ہلاکتوں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک نشان ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عرصہ دراز سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو بھی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو بھی، باقی عوام کو بھی بتا چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں اس عاجز پر اپنے مدعا اظہار فرمایا اور اس عاجز کو بتا دیا کہ چلہ ہوشیارپور میں نے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد کی دعاؤں کو قبول کر کے اسے ایک نشان رحمت اور اسے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اور مرزا غلام احمد صاحب نے اس ذکی غلام کو اسی نشان رحمت کو مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں لاہور میں دارالحمدیہ ہاسٹل جو ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس پر خاک سر پر ظاہر فرما دیا، بتا دیا، بلکہ معمور فرما دیا مجھے۔ اور یہ ساری کہانی آپ لوگ خاک سر کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مجھے الگ کر دیا اور معمور فرما دیا کہ اب میں نے جو آپ کے ذمہ میں مشن لگا رہا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ تو ہی اے عبدالغفار وہ موعود نشانی رحمت ہے، وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی میں نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی شکل میں اسے بشارت بخشی تھی۔ اس کے بعد خاک سر پر یہ بھی ظاہر ہوا، بلکہ الہام ہوا، جس دن مبارک سجدہ سے میں اٹھا تھا اسی دن یا اگلے دن ورچوئس گارڈ کا اس عاجز پر الہام ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بنے گا۔ تو اس کے بعد خاک صاحب نے اللہ تعالیٰ کے انکشافات کی روشنی میں اس نظریے پر لکھنا شروع کر دیا، اور یہ ورچوئس گارڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے اس وقت alghulam.com کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ جو دوست پڑھنا چاہیں، بہت سارے دوست تو پڑھ چکے ہوں گے، جو پڑھنا چاہیں تو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ خاک صاحب نے جب یہ لکھ لیا تھا ورچوئس گارڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عبدالغفار تو ربا بھی اور پاکستان بھی چھوڑ دے۔ تو میں اپنے گزشتہ خطبات جو ہیں، اپنی تقاریر ہیں، اپنے مضامین میں ان باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی۔ تو خاک صاحب پھر پاکستان کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق پھر جرمنی چلا آیا تھا۔ تو اپریل 1993 میں خاک صاحب نے اپنا یہ مقدمہ جو ہے، جو کہ غلام مسیح الزماں کی کتاب کی شکل میں اس وقت alghulam.com پر آن ایئر ہے، تو میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے پیش کیا۔ تو میرا مقدمہ جب انہوں نے پڑھا، دیکھا، تو انہوں نے بہت وہ جلال میں آ گئے۔ ان کے جو تینوں خط ہیں جوابی، وہ بھی alghulam.com پر خطوط سیکشن میں آن ایئر ہیں، اور خاکسار کے بھی تینوں خطوط alghulam.com پر آن ایئر ہیں۔ تو بہرحال آپ پڑھیں وہاں پہ، تو خاکسار کے اس مقدمہ
نقطہ نظر اس دعویٰ کے آگے مرزا طاہر احمد بالکل بے بس اور لاجواب ہو گیا. لیکن چونکہ ان لوگوں نے جبر کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو غلام بنایا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے ایک نظام کے ساتھ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جبر کے ساتھ اپنے جھوٹے عقائد کو انہوں نے ان احمدی سادہ اور معصوم مظلوم احمدیوں سے منوایا ہوا ہے، کیونکہ کسی انسان کو انہوں نے آزادی ضمیر کا حق نہیں دیا ہوا. اگرچہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ میں دھواں دار یہ تقریریں کرتی ہیں آزادی ضمیر کے حق میں. 5 دسمبر 1986 کا مرزا طاہر احمد کا خطبہ جمعہ کا وہ سنیں آزادی ضمیر کے حق میں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. خاکسار نے اس کا حوالہ دے کر اپنا مقدمہ مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا، انہی کی خطبہ جمعہ کی اس اقتباس کا. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جو سوچنا چاہے سوچے، سمجھے، نظریہ قائم کرے، غور و فکر کرے، اور پھر اگر اس کے پاس کوئی نظریہ ہو، اس کا کوئی نقطہ نظر ہو، اس کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے آگے بیان کرے. اس کو بیان کرنے کا حق ہے، اس میں کسی کا حق نہیں کہ اس پر کوئی جبر کرے. اور ہر انسان کو دنیا میں حق ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نقطہ نظر قبول کرنا چاہے غور و فکر کے بعد، اس کا حق ہے کہ اس کو قبول کرے. اور پھر پہلے انسان جو ایک نظریہ ساز ہے یا نقطہ نظر رکھتا ہے یا کوئی دعویٰ رکھتا ہے، اس پر کوئی ظلم اور جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خیالات بیان کر کے، اپنا نقطہ نظر بیان کر کے، اپنا دعویٰ بیان کر کے لوگوں کے جو عقائد میں بدل رہا ہے. یہ مرزا طاہر احمد کا ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر دھواں دار آزادی ضمیر کے حق میں یہ ان کا خطبہ جمعہ کے الفاظ ہیں. خاکسار نے کتاب اپنی غلام مسیح عظمیٰ جب بھیجی مرزا طاہر کے آگے، میں نے ان کے خطبہ اس جمعہ کا اقتباس لکھا. اس کے باوجود وہ بندہ جلال میں آ گیا. یہی کہاں اسلام میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ان کا الف سے لے کر یہ تک جبر ہی جبر چلتا ہے. لوگوں کو یہ دھواں دار تقریریں کرتے ہیں آزادی ضمیر کی، لیکن جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد ہر احمدی سے ان لوگوں نے آزادی ضمیر کا حق چھینا ہوا ہے، اور آزادی ضمیر کا حق چھین کر ان لوگوں کو گنگے احمدیوں کو بنا کر اور ان کے سروں پر ایک قسم کی کفل لگا دیے گئے ہیں، اور اپنے جھوٹے عقائد جو خود ساختے ان کے ہیں، جن کا نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان عقائد کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، اور ان کو جبراً احمدیوں سے منوایا ہوا ہے. اور جیسا کہ اس عظیم و شان پیش گوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو اس نشان رحمت کی، اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اسی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. تو یہ ساری باتیں آئندہ زمانے میں ہونے والی تھیں. اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت کے ظہور سے یا نزول سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ میرے بندے کی وفات کے بعد، مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد، اس کی جماعت پر کچھ لوگوں نے قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد اور اپنی جماعت بنا لینا، اس کو اپنے نظریات، اس کو اپنے خیالات اپنے داخل کر دینے، اس کو نام صرف مرزا غلام احمد کا چلنا ہے. تو یہ سارا کام مرزا بشیر الدین محمود نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ شروع کر دیا. یہ سیاسی سارے کام اپنی تنظیمیں بنائیں، اور یہ تیاری تھی اس کی کہ میں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے. اور پھر اپنی مجلس انصار جو تھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ مجلس انصار کے جو ممبران تھے، حواری تھے، ان کے 40 ممبران سے تائیدی ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھے. اب 19 اکتوبر 1925 میں پھر تقریر کرتے ہیں. ایک غالباً اس تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل. اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو مجلس معتمدین مرزا غلام صاحب نے صدر انجمن بنائی تھی، اس میں تو خلافت کا کوئی ذکر ہی انہوں نے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ کس قسم کے خلیفہ ثانی بنتے پھر رہے تھے، جبکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں خلافت جاری کرنے کا، آپ کے دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلافت یا خلفاء جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے.
اور یہ سلسلہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود کے بعد. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی یہ 30 سال کے بعد ملوکیت اور پھر بعد ازاں ظالم اور سفاک بادشاہت میں بدل گیا. پھر آنسم کی اسی پیشگوئی کے مطابق آنسم کی اسی جو پیشگوئی تھی امت محمدیہ میں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یہ ابو داؤد کتاب الملاحم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. یعنی ایک شخص کو مبعوث کرے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا، 5-10 کو نہیں، یا عورتوں کو نہیں. تو یہ سب لوگوں نے جو بلائے قادیان جسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قابض گروپ ہے جنہوں نے 1914 میں مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے اپنی جماعت بنا لی، تو آج تک ان کو ایسی سلسلہ یہ شروع ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ میں تو بار بار سمجھاتا رہتا ہوں دن رات، میری تو ڈیوٹی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کے ذہن کھولوں، لوگوں کی آنکھیں کھولوں. تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بتا دیا تھا تیرے بعد یہ بات ہونی ہے کہ تیرے ماننے والوں کو کچھ لوگوں نے تیری جماعت پر قبضہ کر کے زندہ درگور کر دینا ہے. اس زندہ درگور کس طرح ہوئے؟ اسی طرح ہوئے نا کہ ان سے آزادی ضمیر چھین لے، ان پر اخراج اور مقاطعہ کی تلواریں لٹکا دی گئی. یہ سارے فرعونی کام ہیں جو فرعون نے بھی بنی اسرائیل کو اسی طرح غلام بنایا تھا، اسیر بنایا ہوا تھا. بشیر الدین محمود نے بالکل یہ دور حاضر کے یہ فرعون تھے، تو انہوں نے بھی اور اس کے جانشینوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. تو اسی پیشگوئی کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ کھلی نشانی ملے اور مجرم کی راہ ظاہر ہو جائے. تو یہ مجرم یہی لوگ تھے جو عام زندہ احمدیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے. تو بہر خاکسار نے مرزا طاہر کے آگے جب لکھا مقدمہ تو پھر وہ بڑے غصے میں آ گئے. تو میرے تینوں خطوط آپ پڑھیں الغلام.com پر خطوط سیکشن میں، ان کے جواب بھی پڑھیں. تو اس کے بعد پھر وہ بڑی مایوسی میں اور بڑی شکستہ دل کے ساتھ وہ اس دنیا سے گزر گئے. یعنی وہ کیا کرتے؟ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے باپ نے بہت ظلم کیا ہے، جھوٹا دعویٰ کیا. اور صادق جو ہے اس وقت اس چلہ ہوشیارپور میں جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو خبر دی تھی، وہ مؤد نشان رحمت، وہ مؤد ذکی غلام مسیح الزماں اس وقت عبدالغفار جمبا کی شکل میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ اس کے جانشینوں کے پاس ہے، نہ احمدی مولویوں کے پاس ہے، قبرستانی احمدی مولویوں کے پاس ہے، نہ کسی کے پاس ہے. آج تک یہ لوگ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں عرصہ 17-18 سال سے ان کو گفتگو کے لیے بلا رہا ہوں. 10 سال مرزا طاہر کے زمانے میں خاکسار خاموش رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. ان کے وفات کے بعد 12 دسمبر 2003 میں خاکسار الغلام.com کے ذریعے میدان میں یعنی لوگوں میں آ گیا. خاکسار نے اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے رکھ دیا، اور اسی کی پاداش میں اس عاجز کو، میرے اہل و عیال کو مرزا مسرور صاحب نے کے حکم پر ہمارا اخراج اور مقاطعہ کیا گیا. یہ نیوز نمبر 3، 4، 5 شروع کی جو ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بغیر کسی قصور کے اس عاجز کا اور میرے اہل و عیال کا اور پھر بعد ازاں میرے دیگر ساتھیوں کا بھی انہوں نے اخراج اور مقاطعہ مرزا غلام صاحب کی جماعت سے کیا ہوا ہے. جب مسلمانوں نے ان کا 1974 کی اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دیا تو بڑے روئے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، کسی کا کیا حق ہے کہ کسی کے ایمان کے متعلق فیصلے کرے. تو ان لوگوں کو اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم اپنے احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بلائے قادیان کے جو کھڑ پہنچ ہیں. کسی کا کیا حق ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جرم کے یا کسی بغیر قصور کے کسی احمدی کو، مرزا غلام صاحب کی جو پیدائشی احمدی ہو، بلکہ پیدائش احمدی ہو، اس کو بغیر کسی مطلب کے جرم کے یا کسی قصور کے مرزا غلام صاحب کی جماعت سے نکالا جائے. اگر کسی انسان نے آپ لوگوں کے آگے ایک دعویٰ رکھا اپنا تو اس کو دلیل کے ساتھ جٹلا کے اس کو فارغ کر دو. لیکن ایک دعوے کو، ایک سچے دعوے کو تو تبھی جھٹلایا جا سکتا ہے جب وہ دعویٰ ہی جھوٹا ہو اور اس کے بالمقابل جو ہے
یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی؟ ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، کیونکہ دعوے جھوٹے ہیں سارے، اور اپنی نام نہاد بلائے قادیان کو، بلائے دمشق کو یہ خلافت علی منہج منبت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور علاوہ اس کے قدرت ثانیہ کا بھی نام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری جو بشارتیں ہیں اپنے پر جھوٹے لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں عام احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اور عرصہ 17-18 سال سے آپ گواہ ہیں اس بات کے. الغلام.com پر میرے مضامین پڑھیں، میری کتابیں پڑھیں، خاکسار کے خطبات جمعہ سنیں، خاکسار کے تقاریر جو جلسہ سالانہ کی جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے ہوتے ہیں وہ سنیں میری، اور مجلس سوال و جواب کے سیشن آپ سنیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خاکسار 16-17 سے ان لوگوں کو گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے بلا رہا ہے. لیکن یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ اخراج اور مقاطع کر کے باہر بٹھا دیا. اور اس ظلم کے ساتھ، یہ ایسا ہی ظلم ہے جیسا کہ ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی اہل و عیال اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ شیب ابی طالب میں انہیں بند کر کے یہ ظلم کیا تھا. ان کا ظلم تو 3 سال کا تھا. 3 سال میں وہ جو مکے کے منکرین تھے، وہ جو مکفرین تھے یا مشرکین تھے، ان کے دلوں میں بھی بعض لوگوں میں دل میں رحم پیدا ہوا کہ یار بنی ہاشم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی انہوں نے ایمان نہیں ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا تھا. ان کے دل میں ایک پیدا ہوا کہ یہ ظلم ہے، ہم ابو جہل کر رہا ہے، عمر بن ہشام یا اس کے ساتھی جو یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کا پاس پہنچے، اور اس طریقے سے ایسا ہوا کہ وہ دیمک نے وہ جو انہوں نے عہد نامہ آپس میں لکھوایا تھا کہ بھی ان کو بند کر دیا جائے، شیب ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ داروں کو، اور کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، ان کو کھانا پینا، اس کا سارا بائیکاٹ، سوشل معاشرتی بائیکاٹ. تو پھر وہ دیمک نے وہ جو ان کا لکھا ہوا تھا تو بیت اللہ میں جو لگایا ہوا تھا وہ بھی اس نے ختم کر دیا. تو اور علاوہ اس کے لوگ جو مکے کے وہ کافی تھے، مشرک تھے، ان میں بھی انسانیت اتنی تھی کہ وہ گئے، انہوں نے ابو جہل سے کہا، عمر بن ہشام سے، یہ بالکل غلط بات ہے، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس طرح کسی انسان پر ظلم کرے. تو اس طرح پھر وہ جو مقاطع ہے، معاشرتی مقاطع یا بائیکاٹ جو تھا، وہ سارا ختم کیا. تو میں بعض کا سوچتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں بالکل یہ ان مشرکوں سے یا ان منکرین سے، انہوں نے ابھی آسم پر ایمان نہیں لایا تھا، کو ان جیسا بھی انسانیت نہیں ہے ان میں کہ 16-17 سال سے اس عاجز پر اور اس اہل و عیال پر اور باقی ساتھیوں پر انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے یہ. لیکن ان میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ یار اس انسان کا قصور کیا ہے. اگر وہ دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کے دعوے کو، اگر وہ دعویٰ جھوٹا ہے تو دلیل کے ساتھ جھٹلا دیا جائے، اور ایسا فارغ کر دیا. وہ تو بار بار کہتا ہے مدعی کہ میرے دعوے کو جھٹلا دو دلیل کے ساتھ، تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. تو کسی ایک قبرستانی احمدی کے یا کو ارباب و اختیار میں دل میں یہ وہ چیز نہیں پیدا ہوتی جو کہ مکہ کے وہی مشرکین جو تھے، جو مکفرین تھے، جو انہوں نے آسم کو نہیں مانا تھا لیکن ان میں انسانیت تھی، ان کے اندر بعض لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی. تو انہوں نے وہ عمر بن ہشام سے کہہ کر یا مل کر یہ سارا معاشرتی بائیکاٹ جو آسم کے ساتھ کیا گیا تھا اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ سارا ختم ہو رہا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ عجیب یہ جماعتی احمدیہ کہتی ہے کہ ہم مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، ہم احمدیت کے پیروکار ہیں، ہم قرآن کے پیروکار ہیں، ہمارا دین جو ہے دین اسلام ہے. یعنی ان کے اعمال کیا ہیں؟ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو بھی، میں بار بار سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کے مطابق، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تم اس تنازع کو قرآن کریم کی روشنی میں باہم مل کر بیٹھ کے حل کر لو. بار بار میں کہتا ہوں، لیکن مرزا مسرور صاحب کے کانوں پر جوں تک نہ آج تک رہیں گی، ان کے پیٹ پرست مولویوں کے کانوں پر جوں تک نہ رہے گی. اور یہ فرعونی سسٹم جو بنایا ہوئے ان لوگوں نے، اور آنے والے کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا. سامعین کرام، میں عرصہ دراز سے ان کو، یہ جو جماعتی احمدیہ قبرستان کا لیڈر ہے مرزا مسعود جو کہتا ہے نا، ابھی میں نے اس کا حوالہ پڑھا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا کہ یہ ایک نشان ہے. اگر میں اسے کسی قسم کا نشان سمجھتا تو احتیاطی تدبیر سے روکتا وغیرہ وغیرہ. تو میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا، اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو ارباب و اختیار ہیں، وہ علماء ہیں،
ان کا نام نہاد خلیفے سے کہوں گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ واقعی کرونا ایک جو ہے یہ ایک نشان ہے۔ اسی طرح اس عاجز کی صداقت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں نازل اللہ نے کیا ہے، جیسے کہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کی گواہی کے لیے بطور نشان اللہ تعالیٰ نے طاعون نازل فرمائی تھی ہندوستان میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد کو یہ الہام فرمایا، انی او حافظ و کل من فی الدار، میں ان تمام کا جو تیری گھر کی دیواری میں ہوں گے، میں سب کی حفاظت فرماؤں گا۔ گھر کی 4 دیواری سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ اینٹیں اور گارے کا جو گھر ہوتا ہے، بلکہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے تشریح کہ اس سے مراد وہ تمام میں اور میرے اہل ویال اور میرے تمام مخلص صحابہ جو ہیں، پیروکار جو ہیں، وہ سارے شامل ہیں اس میں۔ جو بھی میری تعلیم پر عمل کرے گا، جو میری نصائحوں پر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کو بچائے گا۔ تو پھر بچایا اللہ تعالیٰ نے بطور نشان۔ تو سامعین کرام، آج میں بھی اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ محمدی مریم پر جو 1 صدی قبل یہ الہام جو نازل ہوا تھا، انی و حافظ و کل من فی الدار، یقیناً آج اللہ تعالیٰ اسی الہام کو محمدی مریم کے ذکی غلام اور اس کی جماعت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا اور بچائے گا، اور جو مخالفین ہیں اور وہ جو ظالم ہیں اور وہ جو سچائی کا اور انصاف کا خون کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو پکڑے گا اور ان کو عبرت کا نشان بھی بنائے گا۔ تو اسی طرح میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ بارہا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں، نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیش گوئی ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں یا غلطی کر چکے ہیں۔ اگرچہ 1 صدی قبل مرزا غلام احمد علیہ السلام بتا چکے ہیں کہ وہ مریم، موسوی مریم جو تھی، جس کے گھر میں فرشتہ نے بشارت دی تھی ذکی غلام کی، اور پھر وہ ذکی غلام اس کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اسے کلمۃ اللہ قرار دیا۔ تو وہ یہودیوں کی طرف نبی اور رسول تھا، اور بدبخت یہودی اس پر ظلم کرتے ہی اسے صلیب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مقدمہ قائم کیا۔ اللہ نے اس صلیبی موت سے اپنے بندے کو بچایا اور کسی محفوظ جگہ پر لے گیا، اور وہاں پر اس نے اپنی مشن کی تکمیل کی، اور اپنی طبعی زندگی کے ساتھ وہ فوت ہو چکا ہے، اور کوئی وہ آسمان پر نہیں گیا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا جھوٹا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گیا، یا خدا کا نعوذ باللہ وہ بیٹا تھا۔ یہ تثلیث کا عقیدہ سب باطل جھوٹ ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی غلطی میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اگرچہ 100 سال پہلے مرزا غلام احمد صاحب نے اس غلطی کو دور کیا، اور اس کے وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کے لیے انہوں نے 30 آیات قرآن کریم سے نکال کر مخالفوں کے آگے رکھ دیں، لیکن جو متقی تھے، دیانتدار تھے، نیک نیت تھے، ان کو تو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے تو اس باطل عقیدے کو چھوڑ کر مرزا غلام صاحب کی پیروی اختیار کر لی۔ لیکن جو ضدی مولوی تھے یا جو لوگ تقویٰ سے خالی تھے، وہ آج تک وہ اسی جھوٹے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج میں پھر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیشگوئی آج ہم نے بیان فرمائی ہے اپنی امت کے آگے، اس سے قطعاً وہی مسیح عیسیٰ بن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس کا نزول مراد نہیں ہے۔ وہ فوت ہو چکا ہے، وہ دیگر نبیوں کی طرح، دیگر انسانوں کی طرح اپنی طبعی زندگی گزار کر اس دنیا میں وہ فوت ہو چکا ہے، اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے حضور جا چکا ہے۔ وہ نہیں دوبارہ نازل ہوگا۔ یہ کسی امتی فرد کے لیے ہم نے یہ پیش گوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اور یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے کسی برزگدہ مومن کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا، اور پھر اس کو اس کی دعاؤں کے نتیجہ میں اسی طرح ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام بخشنا تھا، اس کی بشارت دینی تھی جیسی کہ موسی مریم کو فرشتہ نے دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس محمدی مریم کو بخشے گئے نشان رحمت، بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کو اپنے الہامی کلام میں عیسیٰ ابن مریم قرار دے دیا۔ ان کے الہامات میں، ان کی تحریروں میں خود وہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ وجود ہے، مسیح ابن مریم ہے، جو میری ذریت میں سے پھر نازل ہوگا۔ اس کو بھی یاد رکھو۔
اور اللہ تعالیٰ ایک فارسی شعر ہے ان کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کو خبر دیتے ہوئے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت، کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے الہامی کلام میں، جو فارسی کا الہامی کلام ہے، کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پر اعزاز کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح مسلح اللہ تعالیٰ کر کے دلائل کے ساتھ اس کو نازل کرے گا کہ مخالفین جو ہیں یا جو گمراہ ہوئے لوگ ہیں اس کے آگے بھاگ جائیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانی کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی علم و معرفت دیتا ہے، ایسے دلائل سے مسلح کر دیتا ہے، تو اور مخالفین کا وہ اپنوں غیروں سب کا منہ بند کر دیتا ہے، تو پھر ثابت ہو جاتا نا کہ زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت۔ وہ تو شعر پورا ہو گیا، سچا ہو گیا۔ تو آج یہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر جو شعر الہام فرمایا تھا فارسی میں، اس عاجز کے وجود میں لفظ بہ لفظ پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح مرزا طاہر اپنے شعر میں کہتا ہے، میں بارہا ان کا شعروں کا حوالہ دے چکا ہوں، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی نگنوں کو نگل جائے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مرد حق یعنی آخری زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ وہ موعود عصا جو ہے، تو وہ اپنے اور غیروں کو سب کو نگل چکا ہے، جھوٹ کو اور ان کے جو باطل عقائد ہیں تو ان کو سب کو نگل چکا ہے، ان کو جھوٹا ثابت کر چکا ہے۔ تو میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، جب ایک بات کی حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا بتا دے، ظاہر کر دے کھول کھول کے دلائل کے ساتھ، تو پھر ضد نہیں کیا کرتے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں آج اپنے اس لیکچر میں، یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی تھا وہ نہیں، وہ اوپر آسمان پر گیا زندہ جسم کے ساتھ، نہ وہ آئے گا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، وہ 1 صدی قبل مرزا غلام احمد صاحب نے بتا دی تھی۔ آج میں اس کی تجدید کر رہا ہوں۔ آج وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، جس کی آنس نے امت کو خبر دی تھی، وہ پیشگوئی اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پوری کی ہوئی ہے، کر کے آپ لوگوں کے آگے اس عاجز کو کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے کہ آنسم فرماتے ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یقیناً یہ آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسم وہ خبر دے رہے ہیں، یہ وہی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو جو نشان رحمت اور ذکی غلام بخشا گیا تھا اور جسے ملہم نے مسلم موت کا خطاب دیا تھا، یہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنس نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں خبر دی ہوئی، اور یہ عاجز وہی وجود ہے۔ تو 1 صدی مرزا غلام صاحب کے بعد، 1 صدی کے بعد یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس بندے نے نزول فرمانا تھا، یعنی اللہ نے اس کو معمور فرمانا تھا، تو وہ اس نے پھر نزول فرمانا تھا اللہ تعالیٰ کے معمور فرمانے کے بعد۔ تو میں پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، ضد نہ کریں۔ جب ایک انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر رہا ہو کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں معمور ہوں، میں مرسل ہوں اس دور کا، اور یہ غلطی ہے آپ لوگوں کی، تو دلائل کے ساتھ جب وہ بتا رہا ہو تو سمجھدار متقی لوگ جو ہوتے ہیں، نیک نیت لوگ ہوتے ہیں، وہ ضد نہیں کرتے، وہ اپنی غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک بندے نے خدا سے علم پا کر ان پر وہ ان کی غلطیاں آشکار کر دیں اور دلیل دیتی، قرآن کریم ان کے آگے آیات پیش کر دیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس بات کو چھوڑو، اور وہ جو وجود ہے اس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں 3 دفعہ
یہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اسی کے ساتھ مقدر ہے، اسی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے، وہ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کا۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک حوالہ پڑھ سنا دیتا ہوں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مجدد یا مسیح موعود یا امام مہدی بنانے یا امتی نبی بنانے سے پہلے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ محمدی مریم ہونے کا مقام بخشا تھا روحانی۔ تو وہ فرماتے ہیں اسی حوالہ سے، یہ آپ کے الفاظ جو ہیں حقیقت الوحی روحانی ذہن جلد 22 صفحات 350 351 پر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو۔ بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت یعنی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ یہاں پر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے جو عاصم کی حدیث پڑھی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ دراصل میں آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے اصل مصداق جو ہیں وہ وہی موعود نشان رحمت اور وہی موعود ذکی غلام ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار میں بخشی تھی۔ جہاں تک امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کا تعلق ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا، اور جیسا کہ شعر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا آپ علیہ السلام کو ذیل بنایا تو عیسیٰ ابن مریم کا بھی آپ ذیل تھے۔ تو میں اکثر حقیقت الوحی کا ان کا حوالہ اور بہت سارے حوالے میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو اس طرح وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، امام مہدی بھی تھے، لیکن عاصم کی وہ جو آخری مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی ہے امام مہدی کے بعد، اس کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد محمدی مریم کا وہ روحانی فرزند ہے، نشان رحمت کے ذکی غلام۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی وجود کے ساتھ وہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے عاصم سے دین اسلام کی فتح و غلبہ کا کیا ہوا ہے، اسی انسان کے ساتھ یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس کو مقدر فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ سوچو کہ آپ کیا کر کے بیٹھے ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی دین اسلام کو کلیتاً تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ اس آیت میں سامعین کرام معصوم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے، یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکار کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے۔ جیسے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر فرماتے ہیں یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ علاوہ اس کے آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد السلام روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ جو بن باپ پیدا ہوا، وہ تو ایک نبی اور رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، اپنا مشن مکمل کر کے وہ تبھی انسانوں کی طرح دیگر نبیوں کی طرح فوت ہو گئے۔ تو یہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ ہے، یہ امتی فرد ہے، وہ محمدی مریم مرزا غلام احمد کا روحانی فرزند ہے، وہی جس کی خبر چلا ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو اس کے بعد میں پھر کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور اپنے احمدی مسلمان بھائیوں سے بھی کہ دیکھیں، غور کریں، میں عرصہ 17-18 سال سے آپ کے نام نہاد خلیفے کو، آپ کے نام نہاد مولوی جو ہیں جن کو آپ 48 تک انہوں نے چندے لگائے ہوئے ہیں آپ پر، تو آپ ان کو دیتے ہیں۔ میں 16-17 سال سے میدان میں کھڑا ہو کر ان کو پکار رہا ہوں کہ آئیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی بتائیں، اگر آپ نے میرے دعویٰ میں کوئی غلطی مجھے بتا دی، یعنی عذر ہوئے قرآن کریم اور عذر ہوئے مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام اور مرزا غلام صاحب کی اپنی جو تصنیفات ہیں اور اس طرح احادیث صحیح ہیں، ان کی روح سے اگر آپ نے میرے دعوے میں کوئی غلطی مجھے ثابت کر کے میرے آگے دکھا دی تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ تو یہ لوگ اس عاجزی کے ساتھ نہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 17-18 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے 2018 میں اللہ تعالیٰ کی تحریک کے مطابق کی، منشا کے مطابق کی، ان کو مبالغہ کے لیے بلایا بھی، اگر دیکھیں اگر آپ نہیں بات چیت کرنا چاہیں تو آئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں دونوں۔ تو جناب مرزا مسرور احمد صاحب اس مبالغے سے ہی بھاگ گیا اور اس کے ساتھی سارے بھاگ گئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے اب بطور خاص جب سے یہ مبالغے سے بھی بھاگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دعائیں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اے اللہ میری اور ان لوگوں کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ اور اس طرح میں پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بار بار اپنی تقاریر میں، خطبات میں اور اپنے مضامین میں بتا چکا ہوں، دیکھیں کہ وہ عقیدہ جو آپ کا حیات مسیح کا باطل عقیدہ ہے، آنے والا جو ہے وہ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش ہوئی کو، یعنی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی کو پورا فرمایا ہے، اور اس دور کا اس وقت میں ہی معمور ہوں، اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے، اور جماعت احمدیہ کے جو اسیر ہیں ان کی رستگاری کے لیے، اور میں ہی اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کا مرسل ہوں، بھیجا ہوا۔ اور کوئی میرا مخالف اگر میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے، مبالغہ کرنا چاہے میرے دعوے کے حوالے سے، تو میں ہر وقت تیار ہوں میدان میں، کوئی ہے۔ اور میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب مرزا مسعود بھاگ گیا، مبالغے سے ہی بھاگ گیا، ویسے اخراج مقاطع کیا ہوا ہے، وہ گفتگو تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں، ایک سچے انسان کے ساتھ کیا ہے گفتگو کریں، تو یہ اپنے جھوٹے عقائد کو جبر کے ساتھ منا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر 2018 سے ہی متواتر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اے اللہ میرا اور ان ظالموں کے ساتھ میرا فیصلہ فرما دے۔ ظاہر ہے تو نے مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہوا ہوں، میں خود تو نہیں کھڑا ہو گیا، تو جانتا ہے کہ میں صادق ہوں اور تیرے کھڑے کرنے کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کرونا وائرس کو اس وقت مسرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا کہ یہ ایک نشان ہے، میں اس مرزا مسرور کہہ رہا ہوں اس وقت اس لیکچر میں، انشاءاللہ تعالی یہی یہ جو وائرس ہے اب میرے اور آپ لوگوں کے درمیان اور میرے تمام مخالفین، خواہ وہ احمدی مخالفین ہیں، خواہ وہ غیر احمدی مسلمان مخالفین ہیں، خواہ کوئی بھی ہے، میرے درمیان انشاءاللہ تعالی اسی جو کرونا وائرس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمائے گا، ضرور فرمائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کہ میرے بندے کے ساتھ دنیا والے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اور اپنے احمدی مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ تقوی پیدا کرو اور دیانتداری کے ساتھ میرے اس دعوے پر غور کرو۔ اگر آپ کے لیڈران
خاکسار کے دعوے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ نہیں کر رہے، تو آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ ان کو مجبور کر دو کہ وہ خاکسار کے دعوے کی طرف آئیں اور مجھ سے سوال کریں، مجھ سے بات کریں، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ مباحثہ کر لیں. تو وگرنہ تو پھر بھی وہی ہوگا جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. جب نوح علیہ السلام کی قوم گناہوں میں بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو دن رات انہوں نے تبلیغ کی. تو ان کی تبلیغ کرنے کے بعد بھی ایسا ہو گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ باغی ہوتے چلے گئے. پھر اللہ نے ان کو عذاب بھیجا پانی کی شکل میں، تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس طرح عاد کی قوم کے ساتھ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب عاد قوم نے اللہ تعالیٰ کے مرسل ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. بڑی مضبوط قوم تھی. اسی طرح قوم سمود کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک کیا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں ان کی قوم منکر ہو گئی، بلکہ اتنی بے باک ہو گئی کہ اس اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی کیا کہ جب وہ بدکاریوں میں مبتلا تھے، ایسی بدکاریاں جو کہ ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا، باقی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی آیت میں فرمایا ہے نا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 16 میں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب دنیا میں نہیں بھیجتے جب تک ان میں ہم اپنا مرسل نہ بھیج دیں، رسول نہ بھیج دیں. رسول بھیجنے کے بعد دراصل ایک طرح سے اتمام حجت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اتمام حجت کر دیتا ہے. تو اس وقت میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا، اور ان کے نام نہاد خلیفے سے بھی کہوں گا، اور ان کے نام نہاد مولویوں، پیٹ پرست مولویوں سے بھی کہوں گا کہ اس وقت تم پر کلیتاً اتمام حجت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کر دی ہے. اب تم مجرم ہو، ثابت ہو چکے ہو. اسی طرح مسلمان جو بھائی ہیں میرے، ان کو بھی میں بارہا میرے پڑھیں، خطبات سنیں، میرے مضامین پڑھیں، میرے لیکچر سنیں، میں ان پر بھی اتمام حجت کر چکا ہوں. لیکن وہ بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ان کے مولوی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ان غلطیوں کو چھوڑ دو، اسلام کی فکر کرو، صحیح ہو جاؤ. یہ جو دیکھیں کہ کتنا ظلم سے دنیا اٹی پڑی ہے، کیا دنیا سیاست ہے اور کیا دنیا مذہب ہے. ظالموں نے اپنے ظلم کے ساتھ اندھیر مچایا ہوا ہے، انصاف کا نہ صرف خون کیا ہوا ہے بلکہ اچھے خدا کے بندوں کو غلام بنایا ہوا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کشمیر 7-8 مہینے سے کرفیو لگایا ہوا ہے. وہ مسلمانوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ابھی مہینہ پہلے کی بات ہے کہ دلی میں بغیر کسی قصور کے 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا. پورے انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اس وقت؟ کیا مسٹر مودی ظالم آدمی نہیں؟ کیا اس نے ظلم کا انتہا نہیں کر دی انسانوں پر؟ یہی کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے. اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اور اسی طرح یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، اپنی ناٹو بنا کر انہوں نے یہ سارا استحصال کر رہی ہیں غریب انسانوں کا، غریب ملکوں کا. تو جب ظلم بڑھ جائے، ظلم کی انتہا ہو جائے دنیا میں، اور ناانصافی کی بھی انتہا ہو جائے مذہب کی دنیا میں بھی اور سیاست کی دنیا میں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب جو ہیں وہ نازل کیا کرتا ہے دنیا پر، اور پھر دونوں قوموں کو پھر سیدھا کر دیتا ہے، جیسے کہ پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کیا تھا. جیسے کہ ہمارے سامنے قرآن کریم میں فرعون کا واقعہ ہے کہ اللہ نے پھر جب وہ نہیں حضرت موسیٰ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں پھر وہ ایمان نہیں لایا اللہ سچے پر، تو پھر اللہ نے پھر اس کو کیا کیا؟ اس کو سمندر میں غرق کر دیا. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس پر غور کریں، توجہ دیں کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں اور خدا کا سچا مرسل اور مامور ہوں. میری باتوں کو اتنا ہلکا نہ لیں، اس پر غور کریں اور اس کو قبول کریں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 431 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے جو اکثر صوفیوں کی صحبت میں رہا ہے عرض کیا کہ دعا کریں کہ مجھے خدا کا شوق و معرفت حاصل ہو۔ فرمایا پہلے ایمان کو درست کرو، یہ ریاستیں جو طریقہ نبوی سے باہر ہیں یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منزل مقصود کو پہنچائیں گی۔ دیکھو بعض جوگی اس قدر ریاستیں کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ ایک تو ارشاد نبی کے خلاف، دوم ایمان ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ ان کی بات قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشا کے مطابق کام کرتے ہیں، اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے مامور کو مانیں۔ دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرک بھی نہیں، قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا رہ چکا ہے، مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں، صرف اس لیے کہ خدا کے رسول کو نہ مانا۔ رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی ملعون ہوئے، کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں مگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے۔ سامعین کرام غور سے سنیے، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی ملعون ہوئے، کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں مگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے۔ غور کر کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیوں ہے۔ جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمان برداری ہے، پیدا ہوتے ہیں جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمان برداری سے پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کے احکام معموروں کی معرفت دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس جب ان احکام کے لانے والے کو نہ مانا تو گویا اللہ کے کسی حکم کو بھی نہ مانا، کیونکہ جس نے اللہ کی مرضی کرنی تھی جب اس کا انکار کیا، ظاہر کرنی تھی جب اس کا انکار کیا، تو اس کی رضامندی کی راہوں کا کیوں کر علم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی باوجود خدا کو ماننے، نماز روزہ کرنے کے بندر سور کہلائے۔ سامعین کرام آخر پہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ایک صدی قبل کی یہ باتیں ہیں۔ آج میں بھی اپنے احمدی مسلمان بھائی اور غیر احمدی مسلمان بھائی اور باقی نوع انسانی جو ہے ان سے یہی کہتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتلائے گا۔ اب جناب مرزا مسعود صاحب کہتے پھر رہے ہیں نا کہ یہ نشان نہیں، اگر نشان ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ نشان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے معمور، اپنے مرسل، اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اپنے موعود مسیح عیسیٰ بن مریم، محمدی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کی صداقت کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشان ظاہر کر رہا ہے، اور خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔